السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا ہوسٹ ظفر خان آپ کے اپنے پروگرام انویلنگ سٹار میں اپنے وعدے کے مطابق حاضر ہوں آپ کے سامنے۔ جیسا کہ ہمیشہ ہم اپنے پروگرام کے اندر جو ہے ایک ایسے سٹارز کو انٹروڈیوس کراتے ہیں، ایک ایسے سٹارز کو لے کے آتے ہیں اور ان سے ہم جو ہے بہت زیادہ مستفید ہوتے ہیں اور بہت ساری چیزیں جو ہے ان کی لائف کے بارے میں ان سے ٹپس لیتے ہیں، پلس ان کی لائف کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آج وہ ماشاءاللہ سٹار ہیں اس وقت اور اس لیول کے اوپر موجود ہیں، تو اس کے پیچھے راز کیا پوشیدہ ہے۔ تو آج کے بھی جو ہمارے سٹار ہیں وہ ماشاءاللہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، اپنی فیلڈ کے اندر اپنا ایک نام رکھتے ہیں۔ میں تو یہاں تک کہوں گا کہ ان کے نام کے حوالے سے میں اس ایریے کے اندر جہاں جہاں گیا ہوں ماشاءاللہ اتنی رسپیکٹ ملی ہے کہ جہاں بھی جا کے میں نے ریفرنس دیا ان کا تو مجھے اتنی رسپیکٹ ملی ہے کہ ہر جگہ پہ ہر چیز پہ ان کے نام کو آنر کیا گیا۔ جی ہاں، آج کے جو ہمارے سیلیبریٹی گیسٹ ہیں وہ ہیں وزیر احمد قریشی صاحب۔ جی وزیر احمد قریشی صاحب کا تھوڑا سا میں انٹروڈیوس کراؤں گا، باقی تو ہم ضرور انہی سے جانیں گے کہ انہوں نے ماشاءاللہ 1993 کے اندر پاکستان چیمپئن رہے باڈی بلڈنگ کے اندر، 1994 میں جو ہے انہوں نے کراچی چیمپئن شپ جیتی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت جو ہے وہ ٹریننگ کے اندر ماسٹر مانے جاتے ہیں، فٹنس کے اندر ماسٹر مانے جاتے ہیں، باڈی بلڈنگ کے اندر میں یہاں تک کہوں گا کہ کسی کے مسلز کا کوئی ایشو ہوتا ہے، تھراپی ریلیٹڈ کوئی ایشو ہوتا ہے، یا کسی مسلز کو انکریز کرنا ہوتا ہے یا ڈیکریز کرنا ہوتا ہے، یا ویٹ کے حوالے سے ہمیں پلس مائنس کسی بھی حوالے سے لے کے جانا ہوتا ہے، ان سے اچھی گائیڈنس کوئی نہیں دے سکتا، ان سے اچھا جو ہے وہ ٹرینڈ کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ جس طرح سے ماشاءاللہ ان کی اپنی ٹریننگ ہے اور اس میں ان کا اپنا ایک انٹرسٹ جو ہے وہ بہت زیادہ شامل ہے۔ ابھی بھی یہاں تک کہ وہ ماشاءاللہ ملٹیپل جمز کے آنر ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ آنکھوں دیکھے ہمارے واقعات ہیں کہ ابھی بھی وہ ٹریننگ کے لیے خود کھڑے ہوتے ہیں، وہ اپنے روم میں نہیں بیٹھتے، وہ اپنی چیئر پہ نہیں بیٹھتے، وہ اپنی ٹیبل کو یوز نہیں کرتے، وہ یہ نہیں کہتے کہ جی میں تو آنر ہوں، میں کیوں کام کروں میں۔ وہ ابھی بھی اپنے اسٹوڈنٹس کو، اپنے جو ان کے شاگرد ہیں ان کو خود کھڑے ہو کے ٹریننگ کراتے ہیں۔ یہ ان کی کامیابی کے بہت سارے راز ہیں جو ہم ان سے بھی جاننا چاہیں گے تاکہ ہم ان کو اپنی زندگی کے اندر بھی شامل کر سکیں۔ آئیے آپ کو لے کے چلتے ہیں ہم اپنے گیسٹ آج کے وزیر احمد قریشی صاحب کے پاس۔ السلام علیکم وزیر بھائی۔ وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ جو آپ نے اپنا قیمتی ٹائم نکالا، اور میرے خیال میں آپ کے پاس آپ کی لائف کے اندر کافی دفعہ کافی چینلز نے اپروچ کی کہ آپ آئیں ٹی وی کے اوپر اور ہمیں تھوڑا سا ٹائم دیں، لیکن آپ نے سب کو ریفیوز کر دیا اور آج تک کسی ٹی وی کے اوپر آپ نہیں آئے اور کسی چینل کو آپ نے فیس نہیں کیا، صرف اس لیے کیونکہ وہ آپ کی ایک وش بھی نہیں تھی اور آپ نہیں چاہتے تھے۔ لیکن اس کے لیے ہم آپ کے بہت زیادہ ممنون ہیں کہ آپ نے اپنا اسپیشل ٹائم نکالا اور ہماری بات کو جو ہے آپ نے رکھا اور تشریف لائے، اس کے لیے سب سے پہلے بہت بہت شکریہ آپ کا۔ تھینک یو سر، جیسا کہ وزیر بھائی آپ نے ماشاءاللہ 1993 کے اندر پاکستان چیمپئن شپ جیتی، پھر 94 کے اندر، اور ماشاءاللہ ابھی بھی آپ اپنی فٹنس کے اندر اپنے آپ کو فٹ رکھے ہوئے ہیں، اور اس وقت جو ہے اگر اس وقت کی آپ کی تصاویر، آپ کے البم، وہ چیزیں جب ہم دیکھتے ہیں وہ آپ کی فٹنس اس حوالے سے بہت ہی زیادہ ٹاپ پہ تھی، اور فٹنس ابھی بھی آپ کی کم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے جب چاہا اپنی زندگی کے اندر اپنے ویٹ کو انکریز کیا اور جب چاہا آپ نے ڈیکریز کر لیا۔ ہم نے لاکھ کوشش کر لی کہ ہم اپنے ویٹ کو ڈیکریز کر لیں تو ڈیکریز نہیں کر سکتے۔ اگر ہمارے کچھ دوست جو ہے اگر ان کا ویٹ آلریڈی وہ سلم باڈی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے وہ تھوڑا سا ہیلدی ہو جائیں تو وہ ہیلدی نہیں ہو پاتے۔ آج کے جو پروگرام میں اس طرح کی ٹپس آپ سے ضرور لیں گے ہم سب سے پہلے تو ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ کی جو لائف کا ایک سٹارٹ ہے وہ آپ نے کیسے لیا تھا اور اس فیلڈ کو کیسے چوز کیا اور کب سے اس فیلڈ کے اندر جو ہے آپ منسلک ہیں؟ سر، سب سے پہلے تو میں اس اپنے چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو آپ نے میرے کو انوائٹ کیا اور سب ناظرین کے سامنے میرے کو شو کرا، لیکن میں اس سے پہلے کبھی چینلز پہ نہیں آیا، حالانکہ میرے پاس اتنے انویٹیشن آئے لیکن میں نہیں گیا، لیکن سر آپ کی محبت ہے، میں آپ کے پاس آیا، اور انشاءاللہ میں آپ کو جو آپ سوالات کرتے جائیں گے میں اس کا آپ کو ہر چیز کا جواب دوں گا، اور انشاءاللہ جو میرے اسٹوڈنٹس ہیں میرے جم کے اندر آتے ہیں اور جتنے بھی ناظرین جو ہمارا یہ انٹرویو سن رہے ہیں سب جو ہے ان چیزوں سے فائدہ اٹھائیں، تاکہ جو ہے ہر آدمی اپنی فٹنس کے لیے اچھا رہے، کیونکہ یہ دور جو ہے بہت خراب چل رہا ہے،
بیماریاں انسان کو اتنا جو ہے مطلب یہ کہ پریشان کر رہا ہوا ہے، انسان جو ہے بے بس ہوا ہے. تو انسان کو ڈاکٹرز بولتے ہیں کہ بھئی آپ فٹنس کریں، لیکن فٹنس کیسے کریں یہ کسی کو سمجھ نہیں آتا ہے. اس وجہ سے جو ہے سر جم جوائن کرنا لازمی ہے. بالکل صحیح ہے وزیر بھائی. آج کل ہر دوسرا بندہ جو ہے وہ کہتا ہے میں ٹرینر ہوں. ہر اس بندے نے اپنے کلب اور جمز کھول لیے ہیں، لیکن جب ان کے پاس کوئی اپروچ کرتا ہے تو اس میں وہ ان کو نیگیٹیوٹی سائڈ پہ لے کے جاتے ہیں، نیچرل سائڈ کے اوپر، نیچرل ڈائٹس کے اوپر یا باقی چیزوں پہ نہیں رکھتے. لیکن جو ماشاءاللہ ہم نے آپ کو اسٹڈی کیا ہے، آپ کو دیکھا ہے، آپ کے اوپر ریسرچ کی ہے، آپ نے شروع سے اپنے آپ کو بھی نیچرل ڈائٹ کے اوپر رکھا ہے، اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی نیچرل ڈائٹ کے اوپر رکھا ہے اور اسی طرح سے آپ لے کے چلتے ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بھی شارٹ کٹ کے ذریعے بہت کچھ کر سکتے تھے، آپ نے نہیں کیا؟ سر شارٹ کٹ جو ہے بہت مطلب ہے کہ انسان کے لیے خطرناک بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو ہے شارٹ کٹ کا جو ہے اگر انسان کو کسی بھی باڈی بلڈر کو یوز کرنا ہے نا تو اس کے لیے ایک اچھا انسٹرکٹر جس کو اس مطلب ہے کہ اس کی جو ہے پوری نالج ہونی چاہیے. تو انسان لڑکے آج کل بس بولتے ہیں کہ میں 1 مہینے کے اندر 2 مہینے کے اندر میرے ہیوی مسلس ہو جائیں اور میں نظر آؤں. لیکن جو ہے سر یہ جو ہے سب چیزیں آرٹیفیشلس ہوتی ہیں، لیکن جو ہے اس کا استعمال جو ہے انسان اچھے انسٹرکٹر کے پاس جائے تو اس کے پاس اس چیز کا کورس کرے. نہیں تو جو ہے دیکھیں اللہ پاک نے جو ہے نیچرل ڈائٹ کے اندر اتنی کیلوریز، اتنے وٹامنس رکھے ہوئے ہیں، انسان اس کا استعمال اگر طریقہ کار سے یوز ٹو کرے تو انسان کی ہر مسلس کو ڈیولپمنٹ ہوگی، ہر باڈی کا حصہ اس کا اچھا بنے گا اور جو اس کا مائنڈ بھی جو ہے A1 رہے گا. تو اس وجہ سے جو ہے میں بولتا ہوں کہ بھائی نیچرل ڈائٹ پر ہی آپ کو فالو کرنا چاہیے. بالکل صحیح. تو آپ نے جو اپنا یہ باڈی بلڈنگ کی فیلڈ کو چوز کیا، یہ کب سے چوز کیا تھا؟ کتنے عرصے میں، کتنی ایج کے اندر آپ نے سٹارٹ لیا تھا؟ سر یہ میرے بڑے بھائی تھے، ان کو دیکھ کے میرے کو شوق ہوا تھا. اچھا، یعنی کہ آپ ہم یہ سمجھیں یا ناظرین یہ سمجھیں کہ یہ پورا خاندان سے چلتا ہوا آ رہا ہے؟ جی سر. تو پورا خاندان ہی ماشاءاللہ اسی فیلڈ کے اندر، باڈی بلڈنگ کے اندر ہے؟ جی سر. یہ سمجھ لیں ماشاءاللہ میرے جو والد صاحب تھے وہ بھی جو ہے ماشاءاللہ بہت اچھے، مطلب ہے کہ باڈی بلڈنگ تو نہیں کی انہوں نے، لیکن یہ ماشاءاللہ فٹنس بہت اچھی تھی ان کی. ماشاءاللہ 80 ایئرس میں بھی ماشاءاللہ بہت فٹ فاٹ تھے وہ، بہت زبردست. اور میرے بڑے بھائی ہیں وہ باڈی بلڈنگ جم جاتے تھے تو ان کو دیکھ کے میرے کو شوق ہوا. اور یہ کم سے کم 86-87 کی بات ہے. 86-87 سے آپ نے سٹارٹ لیا تھا؟ جی سر. میں نے 86 سے جو ہے کیا ایج ہوگی وزیر بھائی آپ کی؟ سر میری ایج ہوگی 14 ایئرس. 14 سال کی عمر میں. 14 اچھا، ایئر. یہ ایک کنسیپٹ بنا ہوا ہے کہ کم ایج کے اندر جو ہے باڈی بلڈنگ نہ کی جائے، قد رک جاتا ہے، ایسا ہوتا ہے، ویسا ہوتا ہے. سر قد تو جو ہے یہ ہوتی ہے ساری جینیٹکس پرابلم. اوکے. اس کا ایکسرسائز سے کوئی تعلق نہیں؟ اس کا ورک آؤٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن جو ہے نا آپ کے اگر پیرنٹس کی ہائٹ اچھی ہے، سر وہی والی بات آتی ہے جینیٹکس پرابلم. بالکل صحیح. تو آپ کو کوئی دنیا کی طاقت آپ کی ہائٹ کو نہیں روک سکتی. بالکل ٹھیک ہے. بس یہ اس میں لڑکوں کے آج کل بچوں کے ذہن میں یہ ہے کہ ہم شولڈر ورک آؤٹ کریں گے تو ہماری ہائٹ رک جائے گی، ہم ہیگ اسکواٹس کریں گے، ہم اسکواٹس ورکنگ کریں گے تو ہماری تھائز کریں گے تو ہماری ہائٹ رک جائے گی. ایسا سر کچھ نہیں ہوتا ہے. ورک آؤٹ باڈی کا ہوتا ہے، ورک آؤٹ کرنے سے مسلس اسٹریچ ہوتے ہیں، باڈی کھلتی ہے، مسل گروتھ ہوتے ہیں تو ہائٹ بھی گروتھ ہوگی. سر بالکل صحیح بات ہے. بالکل صحیح. یہ بچوں کے ذہن میں آج کل پتہ نہیں کہاں سے کانسیپٹ آ گیا ہے، نیگیٹو سوچ رہے ہیں کہ ایکسرسائز باڈی بلڈنگ کرنے سے ہائٹ رکتی ہے. تو وزیر بھائی 14 سال کی ایج کے اندر آپ نے ماشاءاللہ سٹارٹ لیا، ٹھیک ہے، اس وقت تو، اور آپ نے کتنے عرصے کے اندر جو ہے آپ نے دیکھا کہ آپ کے مسل جو ہے وہ اب آپ کے انکریز ہو چکے ہیں، یا کم از کم یہ ہے کہ ڈولے شولے نظر آنے شروع ہو گئے؟ کتنی ایج ہوگی اس وقت؟ سر میں نے جب اسٹارٹ کیا تھا 14 ایئرس کا تھا میں، 14 سال عمر تھی میری، تو میں گھر پر ہی جو ہے پش اپس، چین اپس لگاتا تھا، اور اتنے لگاتا تھا ماشاءاللہ والد صاحب بولتے تھے کہ بھائی لا تعداد مطلب نہیں لگانا ہے، ایک کاؤنٹ کر کے آپ کو لگانا ہے. 50-50 کے 3 سیٹس لگانے،
پش اپس کے 50 کے 3 سیٹس لگانے ہیں. پھر اس کے بعد میں جو ہے روزانہ پش اپ چین اپ لگاتا تھا. تو میرے کو مسلس میں گروتھ پر نظر آئی. تو میں نے بھائی سے اپنے بولا بھائی میرے کو بھی جم جانا ہے اب. تو سر میں نے 14 سال کی عمر میں شروع کیا. تو دو سال کے اندر میرے ماشاءاللہ مسلس بہت اچھے گروتھ ہو گئے تھے. وہ ٹائم جو ہوتا سر بہت اچھا تھا. بچہ جلدی سو جاتا تھا. سب سے بڑی آج کی جو جنریشن کی پرابلم ہے سر وہ ہے نیند کا پورا ہونا. بالکل صحیح بات ہے. اس کا مسل سے بہت گہرا تعلق ہے سر. اور مسل کے گہرے تعلق کے علاوہ انسان کے اندر ایک گاڈ گفٹیڈ ویل پاور ہوتی ہے. اگر انسان اب کی رات کی نیند پوری نہیں کرے گا نا تو سر اس کی ویل پاور ختم ہو جائے گی آہستہ 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 آہستہ. پھر اس کے اندر مطلب ویکنیس، کمزوری، تھکنا، سر میں درد ہونا، یہ چیزیں اس کے اندر پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی. اور وہ 20 سال کی عمر میں ایسا لگے گا جیسے میں تھوڑا سا کام کر کے آیا میں بہت تھک گیا. سر ہم لوگ جو ہے صبح سے لے کے شام تک ورکنگ کرتے تھے. پھر اس کے بعد ورک آؤٹ کرتے تھے، جم جاتے تھے، 2 گھنٹے جم میں ٹریننگ کرتے تھے، 1 گھنٹہ جم ٹریننگ کرتے تھے. اور پھر بھی ہم لوگ تھکتے تھے. تو ہم لوگوں کی نیند پوری ہوتی تھی سر. ہم لوگ 11 بجے 10 بجے سو جاتے تھے اور صبح فجر کے ٹائم اٹھ جاتے تھے. آج کل کے بچے جو ہے فجر کے ٹائم ہی سو رہے ہیں. یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے. کتنے گھنٹے کی نیند جو ہے ہونی چاہیے سر؟ کم سے کم 7 سے 8 آور کی نیند کم سے کم ہونی چاہیے. کم سے کم ہونی چاہیے. وہ بھی نائٹ کی، مارننگ کی نہیں. بالکل صحیح. نائٹ 12 AM سے لے کے جو ہے آپ کی کم سے کم 6 AM 7 AM تک ہونی چاہیے نیند کے، تاکہ وہ آورز جو ہے پورے کمپلیٹ ہو سکے. اس میں آپ کی باڈی بھی گروتھ کرے گی، آپ کے مائنڈ کو ریسٹ ملے گا، آپ کی بلڈ کے مسل جو ہے وہ گروتھ کریں گے. بالکل صحیح، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. تو اس میں وزیر بھائی جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں کہ نیند کا پورا نہ ہونا آج کی جنریشن کے لحاظ سے، جی سر، آج کی جنریشن جو ہے وہ راتوں کو جاگتی ہے. بالکل. لیکن اگر ہم اس آپ کے والے دور کو اگر ہم لے کے چلیں تو اس وقت تو موبائل کا دور نہیں ہوتا تھا. نہیں سر. ٹھیک ہے. اس وقت تو ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی تھی کہ کوئی فیس بک یوز کر رہا ہے، کوئی یوٹیوب یوز کر رہا ہے. تو اگر ٹی وی چینل بھی ہوتے تھے وہ تو پی ٹی وی کے اوپر بھی وہ جو ہے ایک ٹائم کے بعد جو ہے وہ ایک سیٹی بج جاتی تھی اور قومی ترانہ شروع ہو جاتا تھا. ٹھیک ہے. تو وہ تو پھر سونا ہی سونا ہوتا تھا. بالکل. تو آج کل تو سونا اور بہت زیادہ مشکل ہو گیا ہے. بالکل. تو اس کو آپ کیا اپنا میسج دیں گے اپنے جو ہے دیکھنے والے ناظرین کو کہ وہ جو ہے آخر اس چیز پہ کیسے کمپرومائز کر لیں؟ سر اس کا کریڈٹ میں جو ہے وہ دوں گا پیرنٹس کو. بالکل صحیح کہا آپ نے. سمجھے نا. پیرنٹس، بچہ جب 3 سال 4 سال کی ایج کے اندر آتا ہے نا تو والدین کو، پیرنٹس کو چاہیے اس کے اوپر نظر رکھیں، اس کو موبائل نہ دیں. موبائل نہ دیں. اور اس کے علاوہ اس بچے کے اوپر نظر رکھیں، اس کی پڑھائی کے اوپر دھیان کریں اور اس کے مائنڈ کو جو ہے فریش کرتے رہیں. بیٹا آپ نے پڑھنا ہے اور لیٹ نائٹ نہیں سونا ہے، جلدی سونا ہے. جب بچپن سے بچے کے ذہن میں یہ بات ریگولر پڑھائی جائے گی نا تو سر وہ ٹائم سے سوئے گا، ٹائم سے اٹھے گا. یہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں آج کل؟ پیرنٹس کا بہت بڑا رول ہے. جی. ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ بچہ رو رہا ہے، بچہ ضد کر رہا ہے، موبائل اٹھا کے دے دیا، ماما یہ لو بھائی، گیم کھیل لو، چپ ہو جاؤ، یہ کر لو. لیکن جو ہے سر آج کل کی جنریشن ایسی ہو گئی ہے کہ یار میرے دوست کے پاس یہ موبائل ہے، میرے پاس یہ نہیں ہے، مما مجھے یہ دلانا ہے. اور وہ بچے کی ناجائز خواہشات کو ہم پورا کر دیتے ہیں. جی سر. تھوڑی سی ہم لوگ جو ہے بچوں کی اوپر توجہ دیں. کس چیز کی؟ کہ ان کی خواہشات جو ہے وہ جو ضروری خواہشات ہیں وہ پوری کرنے کی کوشش کریں. باقی جو ہماری غیر معیاری خواہشات ہیں ان کو تھوڑا سا ترک کریں. بالکل صحیح. تاکہ اس سے بچے کا مائنڈ فریش رہے گا، اس کے ذہن میں یہ رہے گا کہ میرے ممی پاپا جو ہے سخت ہیں اس معاملے میں یہ خواہش نہ کروں. بالکل صحیح. تو بچے کی جو ہے ویل پاور بھی رہے گی، اس کا مائنڈ بھی اچھا رہے گا، اس کے پاور بھی رہے گی اور وہ بچہ آپ کو ہیلدی نظر آئے گا.
بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح. وزیر بھائی اس حوالے سے جو ہے ہم آپ سے آگے جو جاننا چاہتے ہیں، جی سر. لیکن ایک بریک کے بعد، لیکن بریک پہ جانے سے پہلے میں آپ کے پاس ایک کوشچن چھوڑ کے جاؤں گا. جی سر. وہ کوشچن یہ ہے کہ ماشاءاللہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت آپ کے گھر کے اندر جو ہے کتنے باڈی بلڈرز ہیں؟ کیا سب ایک دوسرے کو دیکھ کے ہی بنے ہیں؟ لیکن یہ ہم آپ سے ضرور جاننا چاہیں گے، لیکن ایک بریک کے بعد. ناظرین جیسا کہ بریک کا ٹائم ہوا چاہتا ہے، اور بریک کے بعد ہم واپس یہیں سے سٹارٹ لیں گے وزیر احمد قریشی صاحب سے کہ آخر پورا خاندان ماشاءاللہ جو ہے وہ پورا باڈی بلڈنگ کے اندر آ چکا ہے، تو وہ کیسے آیا، کیا ایک دوسرے کو دیکھ کے آیا، وہ ہم تفصیلات جانتے ہیں اپنے چھوٹے سے بریک کے بعد. چلتے ہیں ایک بریک کی طرف.
ناظرین پروگرام اپنے اختتام کی طرف ہے، اجازت چاہیں گے آپ سے، انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں نیکسٹ ایپیسوڈ کے اندر نیکسٹ اسٹار کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے اپنے میزبان ظفر خان کو. اللہ حافظ.